کو جب خدا کا نام مل جائے تو خون بہانا عبادت سمجھا جاتا ہے. بات کریں گے ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے اوپر. اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کیوں ضروری تھی. ٹریٹی آف ویسٹفیلیا 1648 میں جرمنی کے ریجن اور مانسٹر میں سائن ہوتی ہے. اس ٹائم جو مین لیڈرشپ تھی جن کے درمیان یہ ٹریٹی سائن ہوتی ہے اس میں فریڈنٹ III, کوئین کرسٹینا, فلپ IV اور ڈچ لیڈرز شامل تھے. اگر اس کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی طرف ہم جائیں تو اس سے پہلے یورپ میں 80 ایئر وار اور 30 ایئر وار چل رہی تھی, یعنی کہ 80 سالہ جنگ اور 30 سالہ جنگ چل رہی تھی. اور یہ جنگ دو گروپس کے درمیان تھی اور جنگ کی جو بیس تھی وہ ریلیجن کے اوپر تھی. دو ریلیجیس گروپ آپس میں لڑائی کر رہے تھے. ایک طرف تھے کیتھولک اور دوسری طرف تھے پروٹیسٹنٹ. جو کیتھولک تھے یہ کرسچنز کا سب سے قدیم اور اہم فرقہ مانا جاتا ہے. کیتھولک بائبل کے ساتھ ساتھ پوپ کو اپنا رہنما مانتے تھے اور چرچ کو بھی اہمیت دیتے تھے. اس کی جو روایات تھی ان پر بھی عمل کرتے تھے. کیتھولک جو سٹیٹس تھی ان میں اسپین, اٹلی, فرانس اور ہولی رومن امپائر شامل تھے. اور دوسری طرف تھے پروٹیسٹنٹ. پروٹیسٹنٹ موومنٹ کا آغاز 1517 میں ہوا جب مارٹن لوتھر نے 95 تھیسس کو چرچ کے باہر لٹکا دیا. اس نے یہ کہا کہ پوپ ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں, بائبل میں کچھ اور لکھا ہوا. جو پوپس تھے بیسیکلی اس ٹائم کے جو چرچ تھے وہ بادشاہوں کو اجازت دیتے تھے کہ آپ حکومت کریں. بادشاہ ان کو مال و دولت سے نوازتے تھے اور وہ ان کو اختیار دیتے تھے کہ آپ حکومت کر سکتے. اور لوگوں کو یہ کہتے تھے پوپ کہ یہ خدا کی طرف سے حکمران ہیں, انہیں آپ تسلیم کریں. اور وہ حکمران لوگوں کو نقصان پہنچاتے, ان کے اوپر ظلم کرتے. پوپ انہیں یہ کہتے کہ یہ خدا کی طرف سے حکمران ہے, اب جیسا بھی حکمران ہے اب آپ کو اسے ماننا ہی ہوگا. اور جو مارٹن لوتھر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہے پوپ کچھ اور بتا رہے ہیں, حالانکہ بائبل جو ہے کچھ اور بتا رہی ہے. اسی طرح سے 1517 کے اندر پروٹیسٹنٹ موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے اور دو گروپس کے درمیان 80 سالہ اور 30 سالہ جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, جس میں یورپ میں بہت زیادہ ڈسٹرکشن ہوتی ہے, کیجویلٹیز ہوتی ہیں, اکانومک لاس ہوتا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. پھر 30 سالہ جنگ کے بعد 1648 کے اندر جو لیڈرشپ تھی اس ٹائم کی, انہوں نے سوچا کہ اب ہمیں اسٹیبلائزیشن کی طرف جانا چاہیے, ہمیں ریلیجن کے اوپر آج کے بعد کوئی بھی وار نہیں کرنا. پھر انہوں نے ٹریٹی سائن کی اور پروٹیسٹنٹ سٹیٹ تھی جن میں سوئٹزرلینڈ شامل ہے, سویڈن شامل ہے اور جرمنی کے کچھ سٹیٹس شامل ہیں, ان کو انہوں نے آزادی دی. اس طرح سے 1648 کے بعد انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کا جو ماڈرن سٹیٹ سسٹم ہے یہ ایمرج ہوا, جس میں آج ہم رہ رہے ہیں. جیسے پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے, افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے, انڈیا ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے, کینیڈا ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے. اسی طرح سے جو یہ سسٹم ہے ماڈرن سٹیٹ کا یہ 1648 کے بعد ایمرج ہوا. ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کے ریزلٹ کے اوپر اگر ہم بات کریں کہ مین ڈیسیژن کیا کیا ہوئے تھے, تو سب سے پہلا اور مین ڈیسیژن یہ کیا تھا یورپ نے کہ آج کے بعد انہوں نے ریلیجیس وار نہیں کرنا. اسٹیٹ کا جو بھی ریلیجن ہو دوسری اسٹیٹ کبھی بھی اس کے ساتھ ریلیجن کے نام پہ کوئی بھی وار نہیں کرے. پروٹیسٹنٹ یہ کہہ رہے تھے کہ ریلیجن اور پولیٹکس دو الگ الگ چیزیں ہیں اور ہم نے پولیٹکس کے اندر ریلیجن کو نہیں لانا. جو سیکنڈ ڈیسیژن تھا ٹریٹی آف ویسٹفیلیا کا وہ تھا سوورینٹی آف اسٹیٹ. جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ ہیں جیسے سویڈن, نیدرلینڈ, سوئٹزرلینڈ جو اس ٹائم نئی نئی آزاد ہوئی تھی, ان کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو سٹیٹس کو سوورینٹی دی جائے, وہ اپنی ٹیریٹری پر خود کنٹرول کریں گے, کوئی بھی ایکسٹرنل پاور انٹرفیرنس نہیں کرے. جو تھرڈ ڈیسیژن تھا وہ تھا ڈکلائن آف کنگڈم, یعنی کنگڈم کو ختم کر کے اب ہم نے سٹیٹ سسٹم کی طرف آنا ہے, جس سے بہت سی نئی سٹیٹس ایمرج ہوئی. جو امپائر تھے ان کی اتھارٹی کو ریڈیوس کیا جائے,
جیسے ہولی رومن امپائر تھا، اس میں جو پوپ سسٹم تھا، اور ان کی اتھارٹی کو ریڈیوس کیا جائے۔ یہ کچھ مین سین تھے ٹریٹی آف ویسٹفیلیا، جہاں سے نیکسٹ جو ماڈرن سٹیٹ ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے۔ دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔